آپ کا جو اپنا سفر رہا ہے غامدی صاحب کے ساتھ، کیونکہ پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں کچھ ہم نے ایسے بکھری بکھری سے بات کی تھی. میری خواہش یہ تھی کہ ذرا ایک مربوط طریقے سے ایک بات آ جائے، کیونکہ پچھلے دنوں آپ پر بہت شدید تنقید ہوئی اور وہ لمبے لمبے پوسٹ آتے تھے، اور اتنے لمبے آتے تھے بعض اوقات کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں پڑھوں کیسے. اس پہ تو کوئی اور کتابچہ پڑھ لے آدمی. حسن الیاس صاحب پر اتنا کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے مجھے؟ تو یہ اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ غامدی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ ان سے اختلافات تھے اور پھر ملاقات ہوئی اور پھر ان کے ہو کے رہ گئے. تو جو ان کے ساتھ سفر وغیرہ آپ کا رہا، پاکستان پھر ملیشیا اور اب یو ایس، تو یہ آپ کے ادوار کیسے بدلتے رہے اور خود آپ کی اپنے ذہن میں اپنے بارے میں کیا یادیں؟ جی دیکھیے، میں کوئی سکہ بند عالم فاضل آدمی نہیں تھا جس وقت میں غامدی صاحب سے متاثر ہوا. بالکل میری عمر اس وقت 19-20 سال ہوگی، بالکل جیسے ابتدائی طالب علم نوجوان ہوتے ہیں. اور خود میرا علم کا جو سفر تھا وہ جاری تھا. میں نے کالج کی تعلیم حاصل کی، مدرسے میں 6 سال تعلیم حاصل کی، اور اس دوران بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے. شروع میں ظاہری بات ہے اختلافات پیدا ہوئے، ہم بھی اس کریوسٹی سے گزر رہے تھے جو ایک جدید، کیونکہ ہم لوگ وہ تھے نا جو جنزی میں، پتہ نہیں ہم آتے ہیں کہ نہیں آتے، اب تو خیر 90s والے ہیں، لیکن ملینیلز. ملینیلز ہیں، تو اس میں وہ والے تھے. اس میں جو دنیا اور پھر کچھ ایکسپوجر ملا اسکول کا، براڈ بیس تعلیم، اور اس سے کچھ سوالات پیدا ہوتے تھے. تو بہت کم عمری میں ہی، یعنی میرا کوئی اس وقت علم اس درجے میں پختہ نہیں ہوا تھا، یا میں کوئی سکہ بند عالم نہیں بن گیا تھا کہ جس زمانے میں مجھے غامدی صاحب کی باتیں کچھ سمجھ میں آنے لگ گئیں. تو میں یہاں درس نظامی کے میں نے 6 سال پڑھے کالج کی تعلیم کے بعد، اور اس کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اور جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ان کے نتائج، ان کی باتیں مجھے اپیل کر رہی ہیں، خود اس کی علمی استدلالی سفر کو سمجھنے میں مجھے بھی بڑی محنت کرنی پڑے گی. بیکاز اب تک کی جو ہماری ٹریننگ تھی 5-7 سال 10 سال کی، وہ دین کو سمجھنے کی جو ٹریننگ تھی وہ ڈفرینٹ زاویے کی تھی. تو اگر میں نے ان کی بات کو انڈورس کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے، تو پہلے مجھے وہ سفر طے کرنا پڑے گا. صحیح. اور وہ سفر مجھے پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ بڑا مشکل سفر ہے. اس میں کم سے کم بھی نہیں تو آپ کو 10-15 سال کی محنت کرنی اچھا، پڑتی ہے. 6 سال وہاں لگا دی درس نظامی میں، اب اور 12 سال آگے. اس کے بعد اتنا کام تو کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو پھر مجھے یاد ہے 2000 کو تاریخوں میں مجھے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، 11 کا مڈ تھا یا 11 کا اینڈ تھا کہ میں ملیشیا چلا گیا غامدی صاحب کے پاس. ان سے رابطہ ہو چکا تھا، ملاقات ہو چکی تھی. ان کو ہم نے بتایا یہ ہمارا مذہبی پس منظر ہے، آپ کی باتوں سے پہلے ہمیں اختلاف تھا. اب جب ہم آپ کی باتیں آپ کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے آپ کی فکر کے تسلسل میں سمجھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ اسی روایت کے آدمی ہیں، آپ کو باہر سے بات نہیں کر رہے. آپ جن بزرگوں اور اکابرین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری روایت کے لوگ ہیں. تو ہم اس میں محنت کرنا چاہتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس وقت پھر مجھے جو رستہ نظر آیا وہ یہ تھا، پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی روایت کو نہ چھوڑا جائے، اس میں رہ کے کوئی ایڈجسٹمنٹ کے طریقے دریافت کیے جائیں. یہاں بہت علماء سے میں ملا ہوں پاکستان میں. میں نے ایک سفر کیا کراچی سے لے کر، آپ سوچیں کہاں تک ہم گئے، کشمیر تک گئے، اور اس میں ہم 20 علماء سے ملے، اور سب کے سامنے یہی کیوریوسٹی رکھی کہ بھئی ہم تو آپ کے اندر سے، ابھی تو ہم بچے ہیں، عمر بھی اتنی نہیں ہے، سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی، کیا کریں ہم. تو وہ جو ان کا نقطہ نظر تھا نا، وہ وہی پروسیس جو بھی ہم زیر بحث لے کر آئے نا، وہ وہی پروسیس تھا کہ بھئی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، یعنی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ کوئی نیا نقطہ نظر قائم بھی ہو. تو پھر اندازہ ہو گیا کہ یہ دو مختلف دنیایں ہیں. تو میں نے یہ سوچا، میرا ڈیسیجن تھا کہ بھئی ہر آدمی کے پاس لائف میں ایک لمیٹڈ انرجیز ہوتی ہیں، ہر آدمی کی ایک ترجیح ہوتی ہے. مجھے کچھ کرنا ہے تو میں غامدی صاحب کی فکر کو جا کے سمجھتا ہوں، پڑھتا ہوں. تو میں ملیشیا شفٹ ہو گیا، وہاں پہ میں رہا. وہیں پہ میں نے ایک یونیورسٹی تھی، اس کے اندر جامعۃ المدینہ العالمیہ، وہاں میں نے داخلہ لے لیا. وہاں میں نے 4 سال آنرس کی تعلیم حاصل کی، عربی ادب کی. اور غامدی اصل میں تو وہ آپ رہ نہیں سکتے ملیشیا میں بغیر کسی ویزا کے. تو تعلیم کا ویزا میرے لحاظ سے تو ایک، جس کو آپ کہتے ہیں ایک محض محرک تھا کہ آپ ملیشیا میں لیگلی رہ سکتے ہیں. اصل چیز تو تھی غامدی صاحب سے استفادہ کیا جائے. تو پھر دن بھر ان کے ساتھ گزرتا تھا، شام کو کلاسیں ہوتی تھیں، شام کو ان کے تو ساتھ ہوتے تھے. باقاعدہ پڑھاتے تھے غامدی صاحب؟ غامدی صاحب کے ساتھ ہم لوگ جو مدرسے سے گئے ہوئے تھے، ان کا تعلق ایسا نہیں ہوتا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کہوں جی مجھے آپ صرف صغیر سمجھائیں، صرف کبیر سمجھائیں، یا آپ مجھے یہ اس طرح سے بتائیں. وہ ساری تعلیم اسائنمنٹ بیسڈ ہوتی تھی. صحیح. یعنی اس میں کیا ہے کہ بھائی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ ہے کہ آپ اس پہ جائیں، غور و فکر کریں، آپ دیکھیں فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے. تو جب آپ کو 10-12 سال آپ کی کچھ بیسک تعلیمی بیک گراؤنڈ ہو، کچھ ہسٹری ہو، تو اس میں الف بے نہیں پڑھائی ہاں جاتی. یہ تو غامدی صاحب خود جب گئے ہیں ماسٹرز مولانا لیول کی تعلیم ہے. اصلاحی کے پاس گئے ہیں، تو یہاں سے شروع نہیں کرتے نا. تو پھر ہم نے ان کی جو اپنی کتاب ہے میزان،
اس کو سبقاً 20 دفعہ پڑھا ہے، خود اس کو پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سوالات، کیونکہ مجھے اللہ کا بڑا شکر فضل رہا کہ سب سے زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملا پچھلے 15-16 سال میں. جو یعنی تو میرے شاید دن کے آپ کے آن ایئر گھنٹے ہی نکالنے تو سب سے زیادہ ہاں، غامدی صاحب کا وقت آپ ہی کھا تو جاتے مجھے ہیں. دن میں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، شکر ہے کہ بہت ایکسیس ملا، چونکہ گھر ایک ہو گیا، رشتہ ہو گیا، پھر میں ان کی خدمت پہ بھی مامور تھا، مجھے موقع ملا دن کے کم سے کم 8-10-12 گھنٹے ان کے ساتھ روز گزرتے ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کوئی لطائف کی باتیں تو نہیں کریں گے، علم کی باتیں، تو وہ روز کی کیوریوسٹیز، روز کے مسائل اور ڈسکشن. تو میں نے تو جو کچھ سیکھا لائف میں یا جو کچھ مجھے ہاتھ آیا، وہ صرف اور صرف اپنے استاد کی صحبت میں وقت گزارنے سے آیا. خود ان کے سامنے جو علمی مسائل آ رہے ہیں وہ اس کا سفر شیئر کر رہے ہیں کہ یہ میرے سامنے یہ مشکل ہے. روز غام صاحب کا آپ کبھی ان سے تعلق ہو، ان کے ساتھ بیٹھیں تو وہ بہت طالب علمانہ سطح پر آ کر ایک تعلق بناتے ہیں جو بھی ان کے ساتھ گرد و پیش میں ہوتا ہے. تو وہ اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں کہ یہ میرے سامنے یہ علم کی مشکل ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے. تو پھر طالب علم کے طور پر ہم سب غور و فکر کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی آراء رکھتے ہیں. تو یہ ایک سیکھنے سمجھنے کا سفر تھا جو الحمدللہ گزرا ملیشیا میں. اور پھر اس کے بعد امریکہ منتقلی کا فیصلہ ہوا. ہمارے چونکہ دنیا بھر کے اندر دعوت مشن کا فروغ ہو رہا تھا، ہم سوشل میڈیا وغیرہ پہ آنے شروع ہوئے، ادارے مضبوط ہوئے، تو ملکوں کے اندر جو پاکستانی کمیونٹیز تھیں انہوں نے انوائٹ کرنا شروع کیا. آسٹریلیا گئے، باقی جگہوں پہ گئے، یورپ وغیرہ گئے، پاکستانیوں ہی کے ہلکے، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ گفتگو کریں، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں. تو امریکہ میں بھی اسی طرح سے ایک اچھا حلقہ ڈیولپ ہوا. ہم وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں امریکہ ہی کیوں نہیں آ جاتے، یہیں پر آ کر کام کریں. تو میں چونکہ غامدی صاحب کے ساتھ 2012-13 سے ایز اے لٹریری اسسٹنٹ ان کے کام کر رہا تھا، تو میں بھی وہاں پر موو ہوا ان کے ساتھ. پھر ہم نے وہاں پہ پروجیکٹس کیے بہت سارے، حدیث پہ کام کیا گزشتہ 10 سال، 2016 سے 2026 تک. تو حدیث پہ ہمارا ان کے ساتھ جو روز کا کام تھا، تو روز ہم کام کر کے ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اس پہ پھر وہ لکھتے تھے اور وہ پھر ہمارے دونوں کے نام سے شائع ہوتا تھا. وہ کام کیا. باقی بے شمار پورا دن ہی اسی میں، یعنی مجھے تو بھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں ان 15-16 سالوں میں، تو شاید دن کا کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کوئی ایک چیلنج نہ ہو. مثلا نیٹ فلکس کی ایک پوری سیریز بن سکتی ہے کہ صبح اٹھیں تو کسی نے تنقید کی ہوئی ہے، تو غام صاحب کو بتایا کہ جی یہ تنقید سامنے آئی ہے، تو اب اس پہ ہمارا استدلال کیا ہے، وہ آپ بتائیں کیا استدلال ہے، غور و فکر کریں. وہ اپنا استدلال پیش کیا ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. تو ڈیولپمنٹ کا جو کام ہوتا ہے علم کا، وہ اس طرح سے ہوتا ہے، ہزاروں مسائل پر غور و فکر، سینکڑوں مقالات لکھنا، آرٹیکل، ڈسکشن، چیزیں. پروجیکٹ بیسڈ لرننگ پہ یقین رکھتے ہیں جی ہاں، آپ پروجیکٹ وہ یہی ہوتا ہے.